السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ نماز میں قرأت کے مسائل آپ سماعت کر رہے ہیں۔ صورتوں کا معین کر لینا یعنی متعین کر لینا کہ اس نماز میں ہمیشہ وہی صورت پڑھا کرے مکروہ ہے۔ صورتوں کو متعین کر لے کہ اسی صورت کو پڑھتا ہے اس نماز میں ہمیشہ، تو یہ مکروہ ہے۔ مگر جو صورتیں احادیث میں وارد ہیں ان کو کبھی کبھی پڑھ لینا مستحب ہے، مگر مداومت نہ کرے، یعنی ہمیشہ اسی کو نہ پڑھتا رہے کہ کوئی واجب گمان نہ کر لے۔ خاص کر امام صاحب بار بار دہراتے رہیں گے تو مقتدی سمجھیں گے کہ یہ شاید واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو پڑھو جو تمہیں قرآن سے میسر آئے، تمہارے لیے پڑھنا آسان ہو، جو تمہیں اچھا یاد ہو اسے پڑھو۔ لیکن کسی صورت کو متعین کر لینا کہ اس نماز میں ہمیشہ وہی پڑھا کرے، یہ مکروہ ہے۔ در مختار، رد المختار وغیرہ۔ فرض نماز میں آیت ترغیب یعنی جس میں ثواب کا بیان ہے، وہ ترہیب یعنی جس میں عذاب کا ذکر ہے، پڑھے تو مقتدی و امام اس کے ملنے یعنی ثواب کے ملنے اور اس سے بچنے یعنی عذاب سے بچنے کی دعا نہ کریں۔ نوافل با جماعت کا بھی یہی حکم ہے۔ ہاں نفل تنہا پڑھتا ہو تو دعا کر سکتا ہے، لیکن دوسری نمازوں میں دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ در مختار، رد المختار وغیرہ۔ دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کی تکرار کہ اسی صورت کو پھر دہرائے دونوں رکعتوں میں مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی یہ مکروہ تحریمی سے بہت ہلکا ہے۔ مکروہ تحریمی میں گناہ ہے، اور مکروہ تنزیہی اس کو شریعت نے مکروہ جانا، لیکن یہ مکروہ تحریمی کی طرح نہیں ہے۔ تو دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کی تکرار یہ مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو۔ اور مجبوری ہو کہ اسے دوسری صورت یاد ہی نہیں ہے تو بالکل کراہت نہیں۔ یا پھر مثلا پہلی رکعت میں پوری قل اعوذ برب الناس پڑھی تو اب دوسری میں بھی یہی پڑھے، یا دوسری میں بلا قصد یعنی بغیر چاہے ہوئے وہی پہلی صورت شروع کر دی، یا دوسری صورت یاد نہیں آتی تو وہی پہلی والی صورت پڑھے، یعنی قل اعوذ برب الناس اس نے پڑھ دیا، اور دوسری رکعت میں بھی اس نے اسی کی تکرار کر ڈالی کہ دوسری صورت اس کو کیونکہ اب سورہ والناس پر صورتیں ختم ہیں، یا پھر بلا قصد دوسری صورت وہی صورت اس نے شروع کر دی جو پہلی رکعت میں پڑھ چکا تھا، یعنی نہ چاہتے ہوئے وہ صورت اس نے شروع کر دی، تو اب اس میں کراہت نہیں رہی۔ رد المختار، کتاب الصلاۃ، باب صفت الصلاۃ، فصل فی القراءۃ، جلد دوم، صفحہ نمبر 329۔ نوافل کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کو مکرر پڑھنا یعنی دوبارہ پڑھنا، ایک رکعت میں اسی صورت کو بار بار پڑھنا، یا ایک رکعت میں اسی صورت کو بار بار پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ نفل نماز کی بات ہو رہی ہے کہ پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی تھی دوسری رکعت میں بھی وہی صورت بلا کراہت پڑھ سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے۔ ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر لیا، یعنی اتنی لمبی نماز اس نے پڑھی نفل وغیرہ کہ پہلی رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا، تو دوسری میں فاتحہ کے بعد الف لام میم سے شروع کرے۔ فتاوی عالمگیری، الفتاوی الہندیہ، کتاب الصلاۃ،
الباب الرابع فی صفت الصلاۃ، چوتھا باب نماز کی صفت کے بیان میں، اور چوتھی فصل جلد اول صفحہ نمبر 79۔ فرائض کی پہلی رکعت میں چند آیتیں پڑھیں اور دوسری میں دوسری جگہ سے چند آیتیں پڑھیں، اگرچہ اسی صورت کی ہوں، تو اگر درمیان میں 2 یا زیادہ آیتیں رہ گئیں تو حرج نہیں۔ مان لیجیے آپ کوئی بڑی صورت کی تلاوت کر رہے ہیں، پہلی رکعت میں آپ نے اس کی چند آیتیں پڑھیں اور اس کے بعد بیچ میں 2-3 آیتیں چھوڑ کر پھر اس کے بعد کی آیتیں پڑھیں تو حرج نہیں، مگر بلا ضرورت ایسا نہ کرے۔ اور اگر ایک ہی رکعت میں چند آیتیں پڑھیں پھر کچھ چھوڑ کر دوسری جگہ سے پڑھا تو مکروہ ہے۔ یہ دوسری رکعت کی بات ہوئی کہ اگر پہلی رکعت میں پہلی و صورت کی چند آیتیں پڑھیں اور دوسری رکعت میں 2-3 آیتیں چھوڑ کر اس نے پڑھیں تو حرج نہیں ہے، مگر بلا ضرورت ایسا نہ کرے۔ لیکن پہلی ہی رکعت میں اگر ایسا کرے تو مکروہ ہے کہ ایک ہی صورت کی چند آیتیں پڑھیں پھر 2-3 آیتیں چھوڑ کر بعد میں بات والی آیتیں پڑھیں تو مکروہ ہے۔ اور اگر بھول کر ایسا ہوا تو لوٹے اور چھوٹی ہوئی آیتیں پڑھے۔ رد المحتار کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ فصل فی القراءۃ جلد دوم صفحہ نمبر 329۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ السلام صدقے سے اس درس کو قبول فرما، دل و جان سے احکام شرعیہ پر عمل کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک اخلاص کے ساتھ پہنچانے کی سعادت نصیب فرما، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی